السلام علیکم، میرا نام محمد طلحہ۔ آج ہم 7 سکلز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہر انسان کے اندر ہونا لازمی ہے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہیں، یا آپ باس ہیں، یا کسی بھی فیلڈ کے اندر امپلائی ہیں۔ اگر یہ آپ کے اندر سکلز موجود ہیں تو آپ کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر آپ کے اندر یہ سکلز موجود نہیں ہیں اور اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ سکلز اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ یہ 7 بیسک سکلز ہیں جو کہ ہر انسان میں ہونے چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سے 7 سکلز ہیں۔ جی، پہلا سکل جو ہے وہ ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا۔ اگر آپ کے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، اگر آپ ہار کو تسلیم کرتے ہیں اور ہار کو یہ نہیں کہتے کہ اسے فائنل نہیں سمجھتے، ہار کو، فیلئر کو فائنل نہیں سمجھتے اور آپ جیت کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، تو دس از دا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ اگر آپ اس کی ایگزامپل میں یہی دوں گا کہ اگر آپ کامیابی کے راستے پہ جا رہے ہیں اور آپ کو ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر آپ ان مشکلات کو فائنل لے لیتے ہیں، یعنی یہ مشکلات مجھ سے عبور نہیں ہو پائیں گی، تو پھر یہ ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ ہار کو ہمیشہ کامیابی کی سیڑھی سمجھنا چاہیے۔ جب آپ ہار کو کامیابی کی سیڑھی سمجھنے لگ جائیں گے پھر آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو پائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ فیلئر از ناٹ دا فائنل، یو ول بی کراؤنڈ ود وکٹری بائی ہیونگ ہارڈ ورک اینڈ آپٹیمسٹک اپروچ۔ کہ آپ کے پاس جو آپٹیمسٹک اپروچ ہے نا آپ کی، وہ آپ کو جیت کی طرف لے کر جائے گی۔ تو اس لیے ہار کو یا فیلئر کو فائنل نہ سمجھیں۔ یہ پہلا اور سب سے امپورٹنٹ جو تھا، جو بندے کے اندر اسکل ہونا چاہیے، وہ ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا، ہمیشہ پازیٹیولی ہر چیز کو۔ دوسرا اسکل ہے وہ ہے کمیونیکیشن اسکل، کہ آپ کے اندر کمیونیکیشن جو اسکل ہے وہ ہونا چاہیے، کمیونیکیشن پاور ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ آپ پبلکلی اپنے جو تھاٹس ہیں، اپنے اوپینینس ہیں، اپنے جو کہہ سکتے ہیں کہ پوائنٹ آف ویو ہے، وہ لوگوں تک پہنچا سکیں، پریزنٹیشن دے سکیں۔ تو اگر آپ کے اندر یہ اسکل موجود نہیں ہے تو پریکٹس کریں اس چیز کی، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے بات کریں، کسی بھی ٹاپک کے اوپر ان سے ڈسکشن کریں، تو اس طرح اپنے اس اسکل کو نرش کریں۔ یہ دوسرا اسکل ہے کمیونیکیشن اسکل، اور یہ اپنے اندر ضرور پیدا کریں۔ تیسرا اسکل ہے ٹیم ورک، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ یہ موٹو تھا قائد اعظم کا۔ تو یونٹی جو ہے، ٹیم ورک ہے، جب تک آپ ٹیم کو لے کے نہیں چلیں گے، لیڈ نہیں کریں گے، یونٹی کے ساتھ نہیں چلیں گے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ یہی سوچیں کہ میں انڈیویجولی کامیابی کی طرف بڑھوں گا تو دس از ڈیفیکلٹ ٹاسک، کہ انڈیویجولی کامیابی کی طرف جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹیم ورک، گروپ ٹاسک کے تھرو جائیں گے تو آپ کو ہمیشہ آسانی ہوگی۔ تو ٹیم ورک جو ہے، ہمیشہ یونٹی کے ساتھ آگے بڑھیں، اپنے اندر وہ کوالٹی لے کر آئیں کہ ہم ٹیم کے اندر کس طرح آگے بڑھیں گے۔ فورتھ اسکل جو ہے وہ ہے سیلف مینجمنٹ کا اسکل۔ سیلف مینجمنٹ کیا ہے؟ اپنے تھاٹس کو، اپنے فیلنگس کو اور اپنے ایکشنز کو کنٹرول کرنا، مینیج کرنا، دس از کالڈ سیلف مینجمنٹ۔ جب آپ اپنے تھاٹس کو مینیج کرنے لگ جائیں گے، اپنی فیلنگس کو مینیج کرنے لگ جائیں گے، اپنے ایکشنز کو مینیج کرنے لگ جائیں گے، جو آپ کام کر رہے ہیں آپ اس کو مینیج کرنے لگ جائیں گے، تو آپ سیلف مینجمنٹ کا اسکل آپ کے اندر، اس کا مطلب ہے، اور آپ اس کو سیلف مینجمنٹ کا اسکل جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جتنی بھی میں اسکلز آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اگر آپ اپنے اندر خصوصیات، یہ خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لیں تو یقین مانیں یہ کامیابی کی سیڑھی ہیں، اور آپ کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھتے چلے جائیں۔ جو پانچواں اسکل ہے وہ ہے وننگنیس ٹو لرن، کہ آپ ہمیشہ کچھ سیکھنے کے لیے بڑھیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ ہمیشہ سیکھنے کے لیے بڑھیں، کیونکہ جو علم ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے، اور آپ اسے کوشش کر سکتے ہیں کوزے میں بند کرنے کی، لیکن دیٹ از امپاسبل، کہ آپ ایک سمندر کو کوزے میں بند نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے رہیں کہ اس علم ایک سمندر اور میں اس کو کوزے میں بند نہیں کر سکتا، یعنی اپنے میں ذہن میں اس کو نہیں لے کر آ سکتا، تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہاں میں کوشش کر سکتا ہوں، اس لیے کوشش کریں کہ کچھ نیا سیکھنے کی، نیا سیکھتے چلے جائیں گے اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ چھٹا اسکل ہے کہ تھنکنگ، جو ہمارے پاور ہے، کہ آپ تھنکنگ سکلز کس طرح آپ ڈیسیجن میکنگ کس طرح کرتے ہیں، آپ کے اندر ڈیسیجن میکنگ کی پاور ہے یا نہیں ہے، آپ اپنے پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے سوچتے کیسے ہیں، دس از کالڈ تھنکنگ اسکل۔ آپ جہاں بھی پرابلم آپ کو نظر آئے اس کو آپ کس طریقے سے، کس زاویے سے دیکھیں گے، کس طریقے سے اس کو سولو کرنے کے لیے سوچیں گے، دس از کالڈ تھنکنگ اسکل۔ اور تھنکنگ اسکل ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کامیابی کے راستے پر جب ہوں گے تو آپ کو ہرڈلز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، آپ کو ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو پرابلمس فیس ہوں گے، آپ نے ان کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے، دس از کالڈ تھنکنگ اسکل۔ ساتواں اور آخری اسکل جو ہے وہ ہے ریزیلینس، کہ آپ کس طریقے سے، جو آپ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، آپ کس طریقے سے اس کو ریکور کریں گے، دس از کالڈ ریزیلینس۔ اور ریزیلینس کا اسکل بہت امپورٹنٹ ہے، کہ اگر آپ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، اگر آپ کام کر رہے ہیں آپ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اب غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، لیکن جو
اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس غلطی کو کتنی جلدی سدھار لیتے ہیں، کتنی جلدی اسے سبق سیکھ لیتے ہیں، کتنی جلدی اس کو ریکور کر لیتے ہیں، اور یہ سکل ہوتا ہے ریزیلینس کا سکل۔ یہ 7 سکلز تھے جو میں نے آپ کو بتائے۔ اگر یہ 7 سکلز ہمارے اندر آ جائیں، اگر ہم ان 7 سکلز کو اپنے نرش کر لیں، پیدا کر لیں، تو کبھی بھی ناکام نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ یہ 7 سکلز بیسک سکلز ہیں کہ جو ہر فیلڈ میں کام آتے ہیں انسان کے۔ اس لیے اپنے اندر یہ 7 سکلز پیدا کر